پیارے اسلامی بھائیوں، بعض افراد وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور سا وہ محاورہ سا بولتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جہان کس نے ڈٹھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، لہٰذا اسی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بس کر گزرو۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ جب وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں تو اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا کی بہتری کی خاطر وہ جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کہتے ہیں بس یہ دنیا بہتر ہو جائے، دنیا بہتر ہو جائے۔ وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے یہ دنیا دارالعمل ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ دارالجزا ہے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کچھ عمل کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، مرنے کے بعد اس کی جزا اور سزا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو اس کی اچھی جزا ہے، اور اگر غلط کام کریں گے تو اس کی سزا ہے۔ آج میں اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری سی حکایت عرض کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی توجہ سے سن لے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جائے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ اقتدار کے تبدیل کرنے کا، انتقال اقتدار کا ایک طریقہ کار ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ جو ووٹنگ میں جیت جاتا ہے اس کو 5 سال تک حکومت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 5 سال جب گزر جاتے ہیں پھر دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ اگر وہی پارٹی کامیاب ہو جائے تو دوبارہ حکومت وہی کرے، وگرنہ جو اس کی مخالف پارٹی ہے وہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں انتقال اقتدار یعنی اقتدار منتقل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک ملک ایسا تھا اس کا کچھ دستور علیحدہ ہی تھا۔ اس کا دستور کیا تھا؟ انہوں نے ایک مشاورتی کونسل بنائی ہوئی تھی، علاقے کے معززین کی ایک جماعت بنائی تھی۔ وہ جس بندے پر متفق ہو جاتے اسی کو بادشاہ بنا دیتے، یعنی عام ووٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے، جس کو ہم مجلس شورا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک مجلس بنائی ہوئی تھی۔ وہ جس بندے پر مطمئن ہوتے، جس کو چاہتے پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے۔ اب جو بادشاہ بن جاتا نا، اس کو حکومت کرنے کی کھلی چھٹی دی جاتی تھی۔ وہ یوں سمجھے 5 سال تک حکومت کرے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب 5 سال کا عرصہ ختم ہو جاتا تو وہ بادشاہ کو پکڑتے تو جنگل بیابان میں چھوڑ آتے۔ وہاں اس کو شیر کھا جائے، چیتا کھا جائے، جنگلی درندہ کوئی چیر پھاڑ کر جائے، سانپ ڈس لے،
اس بندے کو دوبارہ واپس بستی میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ واپس آ کر پھر وہ اپنا نیا بادشاہ بنا لیتے۔ 5 سال کے بعد اس کو پھر پکڑتے، جنگل بیابان میں پھینک آتے، واپس آ کر پھر نیا بادشاہ بنا لیتے۔ ان کا یعنی یہ انتقال اقتدار کا ایک قانون بنا ہوا تھا، طریقہ کار تھا۔ لہذا جو بھی بادشاہ تخت پر بیٹھتا وہ سمجھتا بس یہی زندگی ہے، وہ خوب رنگرلیاں مناتا۔ تخت پر بیٹھا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، شراب کے جام چل رہے ہیں، عیاشی فحاشی ہو رہی ہے، ناچ گانے والوں کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور عام کھانا وغیرہ عیاشی فحاشی خوب ہو رہی ہے۔ وہ اپنے 5 سال کا عرصہ اس طرح گزارتا، لیکن جب 5 سال کا عرصہ ختم ہونے کو آتا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑنا شروع ہو جاتی، پریشان ہو جاتا۔ اس کو وہ جنگل بیابان نظر آ رہا ہوتا تھا، لیکن یہ روئے، چلائے یا کسی کی منتیں کرے، کوئی اس پر ترس نہیں کھاتا تھا، اس کو اٹھا کر جنگل بیابان میں پھینک آتا تھا، واپس آ کر پھر نیا بادشاہ بنا لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو بھی بادشاہ بنتا تخت پر بیٹھتا، خوب موج میلہ کرتا، خوب عیاشی فحاشی کرتا۔ لیکن ایک دن ایک بادشاہ ایسا بھی تخت پر بیٹھ گیا، جیسے وہ تخت پر بیٹھا اس نے عیاشی فحاشی نہیں کی، اس نے رقص و سرور کی محفلیں نہیں منعقد کی، اس نے شراب کے جام وہ گردش میں نہیں لایا، بلکہ اس نے کیا کیا، 5 سال کے بعد اس کو جس جنگل بیابان میں انہوں نے چھوڑ کر آنا تھا، اس نے وہاں ایک عالی شان شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ نہ اس نے دن کا چین دیکھا، نہ رات کی نیند دیکھی، نہ اپنے امن سکون کا خیال کیا، شب و روز لگا ہی رہا، دن رات اس نے ایک کر دیے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی ہوش ہے، بس شب و روز اس شہر کو آباد کرنے میں یہ لگ گیا۔ 5 سال کے عرصے کے بعد اس نے اس شہر سے بہترین شہر وہاں آباد کر دیا۔ جب شہر آباد ہو گیا، اب اس کا بھی 5 سال کا ٹینیور پیریڈ ختم ہونے کو آیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی نہیں آئی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی نہیں ہے، یہ خوف زدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، اطمینان قلب نصیب ہو گیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ جہاں مجھے چھوڑنے جا رہی ہیں وہاں میری بادشاہت ہوگی، کوئی مجھے اتارنے والا نہیں ہوگا، یہ پرسکون ہو گیا۔ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد بزرگ فرماتے ہیں، بندے تجھے بھی رب تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اگر تو نے اس دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی، اپنا وقت عیاشی فحاشی میں، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، یہ لڈو، یہ گیم کھیلنے میں اپنا وقت ضائع کر لیا، تو جب تیری زندگی کے سانس پورے ہو جائیں گے، تجھے موت آ جائے گی، تیرے گھر والے تیرے اوپر ترس نہیں کھائیں گے، وہ تجھے اٹھا کر اندھیری قبر میں
منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے۔ اب قبر میں تیرے اوپر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں، قبر میں آگ بھڑکا دی جائے، قبر تجھے دبائے، تجھے دوبارہ بستی میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر تو نے اپنی یہ زندگی کے لمحات اپنی قبر و حشر کی بہتری میں لگا دیے، نہ دن کا چین دیکھ رہا ہے نہ رات کی نیند دیکھ رہا ہے، شب و روز اسی میں لگا ہے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، وہ دنیا میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانتا ہے۔ فرمایا جب ایسے بندے کو موت آتی ہے جو دنیا کے اندر پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، وہ سوچتا ہے کہیں میرا ایسا عمل میری آخرت کو برباد نہ کر دے، وہ بڑا خوف زدہ ہو کر سمجھ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے، سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے۔ فرمایا جب ایسے بندے کو موت آتی ہے، اس کے چہرے کی رنگت اڑتی نہیں ہے، چہرہ مسکراتا نظر آتا ہے، چہرے پہ نور نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ جہاں مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں وہ قبر تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، قبر میں مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، اور آخرت میں مجھے جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ لہٰذا آپ نے کئی ایسے بندے دیکھے ہوں گے، کئی ایسے بندے دیکھے ہوں گے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ مرا ہوا نہیں لگتا، یہ تو سویا ہوا لگتا ہے، یار اس کا چہرہ کھلا ہوا لگتا ہے، یہ چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے، یار مجھے تو یہی سے لگتا ہے جیسے ابھی اٹھ کر بیٹھ جائے، ابھی اٹھ کر بیٹھ، یار یہ مرا ہوا نہیں لگتا۔ اور کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں مرنے کے بعد جب ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، پریشانی کے اثرات نمودار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو اگر صرف یہی سمجھا جائے یہی دنیا سب کچھ ہے، اس دنیا میں اگر ایک بندہ ایک بندے کو قتل کرتا ہے، ایک بندے کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، یہ انصاف ہے، لیکن اگر ایک بندہ 100 بندے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا اس کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ 100 دفعہ اس کو تو سزائے موت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اس دنیا میں انصاف نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا دن رکھا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے روز جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی پالے گا۔ مومن جو ہے وہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھتا ہے اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میں یہاں آیا ہوں سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، یہاں پر میں جو اعمال کروں گا مرنے کے بعد مجھے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔
ایک بزرگ نے بڑی پیاری مثال دی، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یوں سمجھو جیسے ایک بندے نے کراچی جانا ہے، لاہور اسٹیشن پر جاتا ہے، گاڑی کے آنے میں بھی کچھ وقت باقی ہے، وہ ویٹنگ روم میں چلا جاتا ہے۔ اب ویٹنگ روم میں جا کر وہ انتظار کرتا ہے، اس کی توجہ گاڑی کی طرف ہی رہتی ہے، وہ ویٹنگ روم کی چیزوں سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا۔ جیسے ہی گاڑی آتی ہے وہ ویٹنگ روم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کو ویٹنگ روم کے چھوڑنے کا دکھ نہیں ہوتا، گاڑی میں سوار ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ مومن اس دنیا کو ویٹنگ روم سمجھتا ہے۔ ہم سب ویٹنگ روم میں ہیں اور موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی موت کی گاڑی آئے گی، باری باری سوار ہو کر چلتے چلے جائیں گے، یہاں پر سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ لہذا مومن اس دنیا سے دل نہیں لگاتا، محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا۔ جیسے ایک مسافر اپنے سفر کے لیے ضروری سامان کا بندوبست کرتا ہے، بس سفر ختم کیا تو آگے چلتا بنا، اسی طرح مومن بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر کی حیثیت سے سمجھتا ہے۔ اپنا مختصر سا سامان کیا، اس سامان سے وہ پیار نہیں کرتا، اور جب موت آتی ہے اس کو اس دنیا سے پیار نہیں ہوتا، تو دنیا کے چھوٹ جانے کا اس کو غم بھی نہیں ہوتا۔ یہ نزع کی تکلیف کیا تکلیف ہے؟ ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہے، ایک بندہ جاتا ہے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہیں، دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، جو دنیا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، دنیا کے مال سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، جب اس کو موت آنے لگتی ہے تو یہ کہتے ہوئے میرا مکان یہ چھٹ جائے گا، میری دولت پر کوئی اور قبضہ کر لے گا، جس کو میں نے گن گن کے رکھا، جس کو میں نے اتنا پیار کیا، یہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ بس جتنی پیار دنیا سے کیا، اس کے چھن جانے کا اتنا ہی زیادہ غم ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہی نزع کی تکلیف ہے۔ اور جو دنیا کے مال سے پیار نہیں کرتا، دل نہیں لگاتا، وہ سمجھتا ہے یہ عارضی ہے، تو اس کو جب موت آتی ہے تو اس کو دولت کے چھن جانے کا، دنیا کے مال کے چھن جانے کا دکھ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو نزع کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے کی بجائے اپنی آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا کی جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، مر گئے تو یہ ساتھ نہیں جائے گی، اور آخرت کی زندگی یہ اصل زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بہت ہی عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی آسائشوں کو ترک کر کے اپنی آخرت کی بہتری کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور بہت ہی بے وقوف بندہ وہ ہے جو یہ چند روزہ زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔